بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالقومية ويقال القسط مصدر المقسط فهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا فضيلة الشيخ منذور أحمد حفظه الله وأكرمكم في الدارين حدثكم فضيلة الشيخ خير محمد جلالي عن الشيخ محمد ياسين عن شيخ الهند محمود الحسن وحدثنا الشيخ عزيز الرحمن بن الشيخ المغني محمد ياسين عن الشيخ المحدث عبد المجيد عن الشيخ عبد الخالق عن الشيخ الإمام أنور شاه الكشميري عن شيخ الهند محمود الحسن عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ الإمام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ الإمام رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الرشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن المغفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله أحمد السقسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشياب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے سب سے پہلے راوی اس حدیث میں عامر بن شعب ہے. یہ حدیث جو آگے امام بخاری نے نقل کی ہے اور اساتذہ سے بھی ملی ہے، مگر سب سے آخر احمد بن آخری راوی اس کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پیاری ہیں. اللہ کو یہ میں نے ترجمہ کس کا کرایا؟ جب اللہ کو پیاری ہے تو تم بھی اس سے پیار کیا کرو. یہ جملے سے کلمتان دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پیاری ہیں. زبان پر پڑھنا ادا کرنا تو مشکل ہے، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں اعمال رکھ کر تولے جائیں گے اس ترازو نہ سکے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے تو اس حدیث کو پڑھا کر امام بخاری اس پر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. کلمتان پیارے ہیں اللہ کا، خفیفتان زبان پر ادا کرنا تو مشکل، ثقیلتان نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والے ہیں. وہ کون سے جملے ہیں؟ مل کر پڑھو. سبحان اللہ ہے. رکے اگر میری بات پورا مجمع سن رہا ہے تو وہ بھی پڑھے. سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کو اس حدیث پر ختم کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ وبے سبحان اللہ. اگر آپ جہاں بھی ہوں، جس مشغلے میں ہوں، اس حدیث کو یاد کر کے پڑھا کر سبحان اللہ یہ پڑھو. سبحان اللہ پورا مجمع پڑھے. اگر میری بات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اس کا امام بخاری نے صحیح بخاری کو ختم کیا. میں مبارکبادی دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن میں بخاری شریف پڑھی اور اساتذہ کو بھی مبارکبادی دیتے ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی بخاری پڑھانے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع نصیب کرے. ابھی حکم آیا کہ میں آپ کو احادیث کی اجازت دوں. میں اجازت دے تو رہا ہوں پر اس شک کے ساتھ دیتا ہوں کہ حدیث پر مر بھرا جائے. حدیث کے ساتھ مسئلہ رکھے، رکھو گے کہ نہیں؟
اس شرط کے ساتھ میری طرف سے آپ حضرات کو اجازت ہے۔ اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے، اللہ آپ کی عمروں کو قید فرمائے، اور جس ادارے میں آپ نے یہ پڑھی ہے اللہ اس ادارے کو بالخصوص اور باقی تمام دینی مدارس کو بھی لوگوں اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ سب کو اجازت مجھے بھی برستی ہے نگاہوں سے، بتاؤ، برستی ہے نگاہوں سے، چپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے چپکتی ہے محبت کو پھینکتا ہے کہ کوئی جان نہیں۔ اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے۔ یہاں تک ہو سکے علمی مشغلہ باقی رہے، خصوصاً حدیث پاک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے۔ جس ادارے میں آپ نے یہ تعلیم حاصل کی اللہ اس کو اور باقی تمام اداروں کو مدارس کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث سے مناسبت دے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ تکلیف ہو جائے تو صحیح بخاری کی جو آخری روایت ہے اس کو آپ پڑھا کر انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو علم نافع نصیب